اس گناہ کبیرہ کے بیریئر کو کیسے کراس کرنا ہے، یہ رکاوٹ کیسے کراس کرنی، علماء نے ہمیں طریقے بتائے، اور یہ طریقے علماء نے اپنے پاس سے نہیں بتائے، بلکہ یہ سب گنبد خضرا کا فیضان سے یہ سرکار بتا کے گئے ہیں۔ سرکار نے فرمایا جو گناہ کبیرہ میں مبتلا ہو جائے اس کا علاج کیا ہے، فرمایا وضو کرے، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے، اللہ نے توبہ کی دولت اس کے سامنے رکھی ہے، وہ سچی توبہ کرے، اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن یشاء، فرمایا اللہ شرک معاف نہیں کرتا، سارے بولو اللہ شرک معاف نہیں کرتا، شرک کے علاوہ جتنے بھی بڑے گناہ ہوں جب وہ معاف کرنے پہ آئے تو سارے گناہ معاف فرما دے۔ شرط یہ ہے توبہ کر لو، کبھی رمضان کی عبادت نصیب ہو جائے اور راتوں کو اٹھ کے مانگنا نصیب ہو جائے، حج نصیب ہو جائے، تو فرمایا بندہ ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے ابھی اپنے ماں کے پیٹ سے اس نے جنم لیا ہے، گناہ کبیرہ کا سارا بیلنس ختم ہو جاتا ہے اور انسان کی نئی زندگی شروع ہوتی ہے۔ کوئی حج پہ چلا جائے، کسی کو عمرہ نصیب ہو جائے، کسی کو لیلۃ القدر کی عبادت نصیب ہو جائے، فرمایا اللہ نے یہ اس کے لیے رحمت کے سامان رکھے ہیں کہ پھر سے آ جا، باز آ، ہر آنچ ہستی باز آ، باز آ کا مطلب ہے واپس آ جا۔ اللہ کی رحمت آواز دیتی ہے، اگر گناہ کبیرہ میں مبتلا ہو گیا ہے، زندگی لمبی گزار بیٹھا ہے، یہ رکاوٹ دور کرنا چاہتا ہے، فرمایا آ جا، ہم سے سچی توبہ کر لے، ہم تجھے اس مرحلے سے آگے گزار دیں۔ یہ 3 مرحلے ہو گئے، پھر چوتھا مرحلہ اختصار سے فرمایا بندہ مومن بھی ہو، کفر سے بھی بچ جائے، شرک سے بھی بچ جائے، گناہ کبیرہ سے بھی بچ جائے، تو شیطان پھر اس کے لیے ایک نیا پروگرام تجویز کرتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ فرمایا ان الشیطان للانسان عدو مبین، فرمایا یہ شیطان انسان کے لیے کھلا دشمن ہے، کھلا دشمن ہے یہ، اور فرمایا وہ ایک نیا پروگرام یہ تجویز کرتا ہے کہ اسے گناہ صغیرہ میں الجھا دیتا ہے۔ ایک ہوتے ہیں گناہ کبیرہ اور ایک ہوتے ہیں گناہ صغیرہ۔ گناہ صغیرہ سے مراد یہ ہے کہ بندہ فرض تو پڑھے، سنت نفل چھوڑ دے، یہ ہے تو گناہ لیکن گناہ صغیرہ ہے، لیکن اس گناہ صغیرہ پہ اصرار کرنے سے یہ بندے کو کبیرہ کی طرف، بڑے گناہوں کی طرف لے جاتا ہے۔ اسی طرح یہ بھی تو گناہ ہے کہ ایک انسان ٹیلی فون پہ کسی غیر محرم خاتون سے 2 گھنٹے گپ شپ لگاتا رہے اور کہے نہیں جی میں نماز تو پڑھتا ہوں اور میں کافر بھی نہیں ہوں، میں ایماندار بھی ہوں، میں گناہ کبیرہ بھی نہیں کرتا، لیکن یہ چوتھا بیریئر ہے، یہ رکاوٹ ہے، اور اس کو علماء نے بیان کیا ہے کہ اس کی وجہ سے بھی پھر انسان اللہ اور اس کے رسول کے راستے سے دور ہو جاتا ہے۔ چھوٹے گناہ کو کبھی بھی چھوٹا نہ سمجھو، اس میں مبتلا نہ ہو جاؤ، اور اس سے معافی کا طریقہ کیا ہے؟ فرمایا استغفار، بولو کیا طریقہ ہے؟ استغفار، استغفر اللہ العظیم۔ جب بندہ استغفار پڑھتا ہے، سرکار دو عالم نبیوں کے سردار تھے، خاتم النبیین ہیں اور تھے، لیکن میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ساری زندگی ہر دن میں نبیوں کا سردار ہونے کے باوجود سرکار 100 مرتبہ پڑھتے تھے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اور علماء نے اس کا طریقہ یہ ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ کو بار بار ہم سے استغفر اللہ کرانے کی کیا ضرورت ہے، وہ تو بے نیاز ہے، لیکن اس لیے فرمایا ہر دفعہ جب استغفر اللہ کہو اپنے کسی ایک گناہ کا تصور کرو، یا اللہ اس گناہ سے استغفر اللہ، اس گناہ سے معافی، اس گناہ سے معافی، اس طریقے سے چھوٹے گناہوں سے بھی انسان بچ کے یہ بیریئر بھی کراس کرتا ہے۔ فرمایا جب یہ ہو جائے تو پھر ایک 5ویں رکاوٹ شیطان کھڑی کرتا ہے، وہ کیا ہے؟ فرمایا بندہ کافر بھی نہیں، شرک سے بھی بچ گیا، گناہ کبیرہ سے بھی بچ گیا، گناہ صغیرہ سے بھی اللہ کی مدد سے اور استغفار کے ذریعے بچ گیا۔ اب شیطان کہتا ہے اس کے ساتھ کیا کروں؟ تو وہ اس کا وقت ضائع کرنا شروع کر دیتا ہے، اور تو کچھ ہو نہیں سکتا۔ وہ کہتا ہے ٹھیک ہے اب تم نیکی نہ کرو، گناہ سے تو بچ گئے، نیکی نہ کرو، 6 گھنٹے ٹیلی ویژن کے سامنے بیٹھے رہو، گپیں آنکھتے رہو، اپنا وقت برباد کرتے رہو، جوا کھیلتے رہو، یا اپنے گھر میں بیٹھ کے گپ شپ میں اپنا وقت ضائع کرتے رہو۔ شیطان اس بندے سے بھی مطمئن ہو جاتا ہے کہ ٹھیک ہے نیکی نہیں کر رہا لیکن وہ تو وقت اپنا ضائع تو کر رہا ہے، کم از کم نیکی کی طرف تو نہیں آ رہا۔ تو فرمایا پھر اس 5ویں چھٹی رکاوٹ سے بچنے کے لیے طریقہ یہ ہے کہ اپنے وقت کو مفید بناؤ۔ جب بھی دیکھو کہ میں وقت ضائع کر رہا ہوں، کسی مفید کام کی طرف آ جاؤ، وہ کام جو دنیا کے لیے اچھا ہو یا دین کے لیے اچھا ہو۔ نیکی صرف یہ نہیں ہے کہ مسجد میں آ جاؤ،
بلکہ اپنے راستوں کو ٹھیک کرنا یہ بھی نیکی ہے، اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھنا یہ بھی نیکی ہے، غریبوں کی مدد کرنا یہ بھی نیکی ہے، دین کی تعلیم کا اہتمام کرنا یہ بھی نیکی ہے۔ تو فرمایا ایسی نیکیاں کرو جس سے تمہارا وقت مفید بن جائے اور تمہارے معاشرے کو اس سے فائدہ ہونا شروع ہو جائے۔ یہ وہ رکاوٹیں ہیں جو علماء نے بیان کی ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد سے۔ پھر اس حدیث کا ترجمہ سنیں اور حضور پہ درود پڑھیں، کہیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ سرکار نے فرمایا جب اللہ سے مانگو جنت تو چھوٹی جنتیں نہ مانگو، فاسألوہ الفردوس الاعلیٰ، اللہ سے جنت فردوس کا سوال کرو۔ اور جنت فردوس کا مانگنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر رکاوٹ جو شیطان نے کھڑی کی ہے اسے عبور کر کے اللہ اور اس کے رسول کی جنت کی طرف بڑھتے چلے جائیں اور اپنے اس سفر کو جاری رکھو۔ میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں اپنا وقت مفید بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں اپنے گھروں میں اور اپنے تمام معاملات خیر میں اللہ تعالی ہمیں نیکی اور تقوی کی توفیق جو ہے وہ نصیب فرمائے، اور ہم ایسی زندگی گزار کے جائیں کہ جب ہم اس دنیا سے جائیں تو لوگ یہ کہیں کہ یہ اچھی زندگی گزار کے گیا، اس نے اپنے وقت کو مفید بنایا، اس نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں زندگی گزاری۔ تو اللہ تعالی ہمیں اس نیکی اور تقوی کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں ایک واقعہ پیش کرتا ہوں، کیونکہ مجھے انتظامیہ نے کہا کہ ابھی 5 منٹ اپنی گفتگو جاری رکھیں، تو میں ایک واقعہ مزید اس میں عرض کر دیتا ہوں کہ نیک لوگوں کی صحبت سے بھی انسان کا وقت مفید بن جاتا ہے۔ وہ برے لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھے، بری سنگت میں نہ بیٹھے، نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھے۔ میں مصر میں پڑھتا تھا جامعہ الازہر میں، تو وہاں قاہرہ میں ایک بزرگ ہیں سید احمد ابن عطا اللہ سکندری رحمۃ اللہ تعالیٰ، آپ کا مزار ہے، اور آپ حضرت امام بوصیری کے دادا پیر تھے، یعنی حضرت امام بوصیری جن کا ہم قصیدہ پڑھتے ہیں مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، تو وہ ان امام بوصیری کے دادا پیر ہیں۔ مصر کا ایک شہر ہے اسکندریہ جو سمندر کے کنارے ہے، وہاں ان کا مزار ہے، اور سمندر کی لہریں آگے اس سے ٹکراتی ہیں، اور بڑا حسین و جمیل منظر ہے جہاں اللہ کا وہ شیر اور اللہ کا وہ بندہ آرام فرما ہے۔ اور ہر جمعہ کے دن ان کے مزار پر قصیدہ اللہ شریف کے 161 شعر 7 سروں میں پڑھے جاتے ہیں، سر چینج کر کر کے 7 سروں میں پڑھتے ہیں، بڑا حسین و جمیل اس کا منظر ہوتا ہے، وہاں ہمیں حاضری کا موقع ملا۔ تو جب سیدی احمد ابن عطا اللہ سکندری کے مزار پہ ایک دفعہ میں گیا، ان کے مزار پہ ایک واقعہ لکھا ہوا تھا جو آج آخر میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ نیک لوگوں کی سنگت اور صحبت سے انسان کو کیا فائدہ نصیب ہوتا ہے۔ حضرت سید بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے ایک دفعہ کوئی مرید آیا، ملتان میں ان کا مزار ہے، تو آپ سے اس نے پوچھا جناب مجھے کوئی ایسی بات بتائیں کہ جس سے مجھے ساری زندگی فائدہ ہو اور میں اسے پلے باندھ لوں۔ حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی نے فرمایا کہ انسان 3 چیزوں سے مل کے بنتا ہے۔ بولیے کتنی چیزوں سے؟ نمبر 1 اس کا جسم، نمبر 2 اس کا روح، اور نمبر 3 اس کا دین۔ جسم ہو اس میں روح نہ ہو تو وہ میت، جسم بھی ہو اور اس میں روح بھی ہو لیکن اس کا کوئی دین نہ ہو تو پھر ایسا انسان بھی ناکارہ ہوتا ہے، اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ 3 چیزیں ضروری ہیں، جسم بھی ہو، اس میں روح بھی ہو، اور پھر اس کا کوئی دین بھی ہو، نظریہ بھی ہو، دین اسلام ہو، پھر وہ مکمل ہوتا ہے۔ تو حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی نے فرمایا اے میرے مرید میرا یہ پیغام آگے پہنچا دینا، یہ 3 چیزیں صحیح رکھنے کے لیے 3 کام کرو۔ اگر جسم ٹھیک رکھنا ہے تو کھانا کم کر لو۔ ہم سمجھتے ہیں زیادہ کھانا کھائیں تو جسم ٹھیک رہے گا، صوفیاء کیا کہتے ہیں؟ جسم ٹھیک رکھنا ہے تو کھانا کم رکھو، جسم ٹھیک رہے گا۔ روح ٹھیک رکھنی ہے تو گناہ چھوڑ دو، تمہاری روح تگڑی ہو جائے گی، توانا ہو جائے گی۔ اور اگر دین ٹھیک رکھنا ہے تو صبح و شام مدینے کے تاجدار پہ درود پڑھ لو، تمہارے دین کو کوئی نقصان نہیں دے گا، دین محفوظ ہو جائے گا۔ تو جب وہ بزرگ حضرت سیدی احمد ابن عطا اللہ سکندری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جہاں آپ کا مزار ہے، شام کے ایک بہت بڑے عالم جن کا نام حضرت سیدنا کمال بن حمام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ شام سے چلے اور اس دور میں پیدل یا گھوڑوں پہ سفر ہوتا، سفر کر کے مصر آئے، اور مصر آ کے حضرت سیدی احمد ابن عطا اللہ سکندری کے مزار پہ گئے تاکہ فاتحہ پڑھ سکیں۔
تو اولیاء کے مزارات پہ فاتحہ پڑھنا یہ آج کا طریقہ نہیں ہے، یہ پوری تاریخ اسلام میں صدیوں سے چلا آ رہا ہے۔ ہمارے بزرگ ایسے ہی کرتے تھے، جب کسی شہر میں جاتے زندہ لوگوں سے بعد میں ملاقات کرتے، اور جو حقیقت میں زندہ ہیں اور اپنی مزارات میں موجود ہیں ان سے پہلے ملاقات کیا کرتے، ان سے ملتے، ان کی بارگاہ میں حاضر ہوتے۔ ہمارے پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھیرا شریف والے میرے پیر مرشد، آپ جب لاہور جاتے نا تو ویسے ہی واپس آ جاتے اپنے کسی کام سے، تو واپس آ کے فرماتے لاہور کا سفر مکمل نہیں ہوا جب تک داتا کی بارگاہ میں حاضری نہ ہو، لاہور کا پھیرا پورا ہی نہیں ہوتا۔ ہاں حاضری ضروری ہے، انسان کو روحانیت نصیب ہوتی ہے۔ تو وہ شام سے آئے مصر اور سیدھے احمد ابن عطا اللہ سکندری کے مزار پہ گئے، دیگر مزارات پہ حاضری دی، اور ان کا طریقہ یہ تھا کہ وہ ہماری طرح حاضری نہیں دیتے تھے۔ آج تو ہمارے لوگ مزارات پہ جا کے دھاگے بننا شروع کر دیتے، کوئی سجدہ کر رہا ہے، کوئی دھاگے باندھ رہا ہے، کوئی ٹاکیاں درختوں سے باندھ رہا ہے، اور مجھے بچہ مل جائے اور مجھے یہ ہو جائے، میری فلاں نظر پوری ہو جائے۔ یاد رکھو درختوں سے لیریں باندھنے سے نظریں پوری نہیں ہوتی، حاضری کا طریقہ علماء نے بتایا۔ جاؤ ادب سے کھڑے ہو جاؤ، ان اللہ کے ولی یا بزرگ کو سلام کرو، پھر فاتحہ شریف پڑھو، پھر 4 کل پڑھو، جتنا قرآن پڑھ سکتے ہو پڑھو، پھر کہو یا اللہ اس کا ثواب اس بزرگ کو پہنچا، اور جن رحمتوں کا نزول اس اللہ کے ولی کی بارگاہ میں ہو رہا ہے اس میں سے مجھ غریب کو بھی حصہ آتا ہے۔ یہ طریقہ حاضری کا ہے۔ وہ گئے، انہوں نے حاضری دی، وہاں قرآن کھول کے پڑھنا شروع کر دیا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی قرآن کی تلاوت کی توفیق دے۔ جب قرآن پڑھ رہے تھے، جب اس آیت پہ پہنچے کہ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ، کہ اللہ کے بندوں میں سے کچھ بدبخت ہوں گے، نعوذ باللہ، کچھ سعادت مند ہوں گے قیامت کے دن، کچھ بدبخت ہوں گے اور کچھ سعادت مند ہوں گے۔ پھر فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ، جو سعادت مند ہوں گے وہ سیدھے جنت میں جائیں گے۔ اور جب یہ آیت پڑھی نا وَأَمَّا الَّذِينَ شُقُوا فَفِي النَّارِ، جو بد نصیب اور بدبخت ہوں گے وہ جہنم کی طرف جائیں گے۔ یہ آیت جب پڑھ رہے تھے تو نیچے مزار کے اندر جو بابا لیٹا ہوا تھا وہیں سے بول پڑا، ان کی آواز آئی، انہوں نے کہا اے کمال ابن حمام، یاد رکھ لے قرآن سچ فرما رہا ہے، قرآن کا فرمان حق ہے، لیکن جو ہم اللہ والوں کے پاس آ جاتا ہے وہ بدبخت نہیں رہتا، وہ سعادت مند بن جاتا ہے، وہ جنتی بن جاتا ہے۔ اس لیے اب یہاں آ کے تجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ تو وہ جو کمال ابن حمام تھے انہوں نے وصیت کی، انہوں نے کہا میں واپس اپنے گھر نہیں جاؤں گا، یہیں زندگی بسر کروں گا، اور پھر ان کو وہیں ان کے قدموں میں دفن کیا گیا۔ آج بھی ان کا مزار وہاں پہ موجود ہے۔ تو اللہ والوں کی صحبت اور سنگت اور ان کے پاس بیٹھنے سے انسان کی منزلیں طے ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بزرگوں کے احترام کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ آخر میں ایک دفعہ پھر میں آپ کو دعوت خیر یہ دے کے جا رہا ہوں کہ کبھی کبھی آپ سے ملاقات ہوتی ہے، اور اس لیے میں یہ دعوت آخری منٹ میں دے رہا ہوں۔ پہلے بھی آپ سے کہا کہ مدرسے کا کام اب بالکل آخری مراحل کی طرف جا رہا ہے، اور انشاءاللہ 10-12 دنوں میں ہم لینٹر تک پہنچ جائیں گے۔ آج جو دروازے ہیں ان کے اوپر والا لینٹر ابھی وہ ڈال رہے ہیں مزدور، وہاں ابھی بھی کام پہ لگے ہوئے ہیں۔ تو آپ تمام احباب سے میری گزارش ہے کہ اس میں دامے درہم سخن اپنا حصہ شامل کریں تاکہ جلد یہ مکمل ہو۔ ہمیں اس وقت بجری کی ضرورت ہے، سریے کی ضرورت ہے، سیمنٹ کی ضرورت ہے، ریت کی ضرورت ہے۔ ان میں سے جو چیز آپ دینا چاہیں، اینٹیں دینا چاہیں، ابھی آج ماشاءاللہ امتیاز صاحب کے بیٹے نے 5000 روپیہ مدرسے کے لیے، 5000 روپیہ مسجد کے لیے دیا ہے، دونوں کے، مسجد کے لیے 5000 اور مدرسے کے لیے 5000، دونوں باقی مساجد کو ماشاءاللہ باقی مساجد کو 1000 دیا۔ اللہ تعالیٰ ان کے رزق میں برکت عطا فرمائے۔ اسی طرح ایک دوست نے پوری وہ اپنا نام ظاہر نہیں کیا اور بٹھے والے سے کہا جی کہ 1 ٹرالی اینٹوں کی وہاں ڈال دے، وہ ڈال دیا۔ اسی طرح ریت 2 ٹرالیاں جلال پور شریف سے کسی نے بھیجی۔ تو ہم آپ سے اس طرح کی سپورٹ کا تقاضا کر رہے ہیں کہ آپ ہمیں مٹیریل پرووائڈ کریں تاکہ جلد از جلد ہم وہ مٹیریل وہاں پہ لگائیں، اور کبھی کبھی یہ آپ کا اپنا گاؤں ہے، آپ کا اپنا مدرسہ ہے، وہاں تشریف لائیں جہاں کام ہو رہا ہے، مشورہ دیں اور اس کے اندر اپنا حصہ شامل کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔